88 کے الیکشن میں ہم نے 1988 کے الیکشن میں ہم نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا, اس میں ہم نے سیٹیں حاصل کی. تو پہلی مرتبہ ہم نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ میرے گھر پہ تشریف لائی تھیں, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ تحریک سے آپ نے شروع کیا اور اس کی آپ نے اپنے سامنے گروتھ اس طرح سے دیکھی کہ پھر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے آپ کو کنسیڈر بھی کیا اور رجسٹر بھی کیا, اور پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی ایک اپنی بات کہہ رہے ہیں, اس بات کا بھی وزن ہے. پھر میرا جانا ہوا اسلام آباد, مجھے دعوت آئی. ویسے ایم این ایز جو منتخب ہوئے تھے ایم کیو ایم کے, انہیں تو جانا ہی تھا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں, تو میرا خصوصی دعوت نامہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید صاحبہ کی طرف سے کہ آپ بھی آئیے, تو میں بھی گیا تھا. وہاں گیا میں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ ڈیلیگیشنز پورے پاکستان کے چلے آ رہے ہیں. الطاف حسین صاحب سے ملنا ہے, الطاف بھائی سے ملنا ہے, الطاف حسین صاحب سے ملنا ہے, الطاف حسین صاحب سے ملنا ہے. یہاں ہماری آشنائی ہوئی پاکستان کی مختلف قومیتوں کے لوگوں سے, پنجابیوں سے, پنجابی بولنے والوں سے, سرائکی بولنے والوں سے, ہزاروال بولنے والوں سے, پشتو بولنے والوں سے, سندھی بولنے والوں سے, تمام جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں, ان سب نے کہا کہ بھائی یہ سسٹم ہمارے یہاں, یہ سسٹم ہمارے یہاں, یہ سسٹم ہمارے یہاں, یہ سسٹم ہمارے یہاں, یہ سسٹم ہمارے یہاں. پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بات صرف مہاجروں کے مسائل کی نہیں ہے, بات تو ملک کے غریب 98% غریب عوام کی ہے. یہ چند خاندان مہاجروں کے ہیں, چند خاندان بلوچوں کے ہیں, پٹھانوں کے ہیں, سندھیوں کے ہیں, پنجابیوں کے ہیں, مختلف قومیتوں کے چند خاندان ہیں جو نسل در نسل میوزیکل چیئر کے کھیل کی طرح سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے پوتے پوتیاں, بیٹے بیٹیاں, بھانجے بھتیجے, یہی سب سیاست میں آ رہے ہیں, اور پورا ملک جو ہے غریب ہے, ہاسٹیج بنا رہے ہیں اور سب کو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پانی نہیں ہے پینے کا. پھر میں نے 88 سے تبلیغ شروع کی کہ اب جو ہے وہ ہم پورے ملک کے لیے کام کریں گے. تو ہم نے بغیر اناؤنسمنٹ کے پہلے ہم نے کہا گراؤنڈ ورک کریں. گراؤنڈ ورک 88 سے ہم نے کرنا شروع کیا. 91 میں ہم نے کراچی میں قومی میلہ کیا, اچھا 3 روزہ, 14 اگست 91 کو, اچھا یم پاکستان کے موقع پہ. اس میں ہم نے یہ اعلان کیا کہ 14 اگست 92 کو ہم متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان, یعنی مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان کر کے پورے ملک میں 98% غریب متوسط طبقے کے لوگوں کا انقلاب لے کر آئیں گے, اور جاگیرداروں, وڈیروں, سرداروں, خوانین, ان سے جان چھڑائیں گے, اپنی بھی, عوام کی بھی, اور اس ملک کی بھی جو اتنی قربانیوں سے بنا ہے. وہ پھر متحدہ میں یہ وائڈ ہو گیا نا سارا, ایک آپ کا جو موقف تھا جی, اس کے اندر وہ لمیٹڈ نہیں رہا. تو 91 میں ہم نے یہ اعلان کیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی, وہ کبھی نہیں چاہتی کہ غریب متوسط طبقے کی کوئی پارٹی گراس روٹ لیول سے, نچلے طبقے سے جنم لے اور پورے ملک کے غریبوں کو یکجا کرے ایک پلیٹ فارم پر. تو ہم نے اعلان کیا تھا 14 اگست 92 کو ہم اعلان کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کا. آرمی آپریشن, آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں کہ جنرل آصف نواز مرحوم کے زمانے میں بڑا شور ہوا کہ 72 بڑی مچھلیاں پکڑی جائیں گی سندھ میں, ان کے خلاف آپریشن ہوگا, بڑی 72 مچھلیوں کے. تو کوئی 72 میں سے ایک مچھلی نہیں پکڑی گئی, اس کی آڑ میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. یہ ٹارچر سیل چلاتے ہیں, یہ بھتہ لیتے ہیں, یہ فلاں کر, دنیا بھر کے سارے الزام, تاکہ پنجابی غریب
بلوچی، پختون، سندھی، کشمیری، سرائکی، ہزاروال، ملک میں رہنے والے گلگتی، سب ہم سے نفرت کرنے لگے کہ یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں. اور اسی آپریشن کے دوران بریگیڈیئر آصف ہارون نامی ایک کراچی میں پوسٹڈ تھا بریگیڈیئر، اس نے اخبار سے صحافیوں کو بلا کے نقشے ان کو سپلائی کیے اور بتایا کہ یہ نقشے ایم کیو ایم کے دفتر سے نکلے کہ ایم کیو ایم جینا پور بنانا چاہتی ہے، یعنی ملک توڑنا چاہتی ہے. تو جب یہ آپ بتائیے پنجابی عوام، بلوچ عوام، وہ کیا سوچیں پختون گے؟ عوام، سندھی عوام اور پاکستان کے تمام رہنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ جماعت تو ملک توڑنا چاہتی ہے، تو خود بخود ہی یہ ہٹ جائیں گے. تو وہ تو اور پھر وہ ٹارچر سیل اور جعلی ٹارچر سیل اور جو الزامات لگائے کہ یہ ڈرل کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ. تو ابھی لاہور سے ہماری ایک باجی آئی ہوئی ہیں جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ ایم کیو ایم میں شامل ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے شوہر بھی آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا آپ نے دیکھا میرے سینگ تو نہیں نکلے ہوئے، میرے ڈریکولا کی طرح دانت تو نہیں ہے. لوگوں نے الطاف حسین کی تصویر تو ایسے بھیج کی ہے کہ الطاف حسین تو تبھی تو میں نے کہا کہ آج میں بالکل ایک ڈفرینٹ امیج دکھاؤں گی جو آپ کا اوریجنل امیج ہے. اور اسی حوالے سے تو میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ایز اے پرسن، ایز اے نارمل ہیومن بینگ آپ کیسے ہیں، اور لوگوں کو میں ملوانا اسی لیے چاہ رہی تھی آپ سے آج برنچ ود بشرا میں. لیکن مجھے پھر وہی اپنی بریک کی طرف جانا پڑے گا، بار بار جانا پڑتا ہے. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے؟ ابھی ہم نے کتابی باتیں دیکھا. جی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. کس قسم کی پوئٹری پڑھتے ہیں، نثر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ہسٹوریکل بکس. اچھا. مجھے صرف ہسٹوریکل بکس اور سائنٹیفک، اچھا. یہ میری سائنس میری فیلڈ ہے. پروفیشنل مطلب آپ فارمیسی میں پڑھنے جا رہے تھے، وہ ظاہر ہے آپ کا interest میں مطلب پری میڈیکل بی ایس سی ہوں، پری میڈیکل اور فارماسسٹ ہوں، کوالیفائڈ کراچی یونیورسٹی سے. تو وہ تو پھر آپ کا پسندیدہ مضمون ہے. تو اچھا. اور ویسے بھی سائنس میرا اپنا انٹرسٹ ہے. مطلب جو مثال کے طور پہ جب ہم جامعہ کراچی میں گئے تھے تو ہم نے سنا تھا جس کو کہیں ایڈمیشن نہ ملے، کسی فیکلٹی یا ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن نہ ملے، وہ جینیٹکس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لے. 3rd کلاس ہو، فیل بھی چل جائے. فیل بھی چل جاتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ تقریباً چل جاتا تھا کہ کہیں عزت نہ ہو وہ یہاں آ جائے. تو میں کہہ رہا تھا جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کو اتنا کیوں انہوں نے ایسا کر رکھا ہے یہ. اور مجھے معلوم تھا کہ وہ 21st سینچری میں جیسے آئی ٹی ہے آج کے دور میں موسٹ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ، اسی طریقے سے میڈیکل سائنس میں سب سے بڑا شعبہ جو ہوگا وہ جینیٹکس کا ہوگا. اور تو جینیٹکس سے متعلق اگر مجھے کہیں لٹریچر مل جائے، تو پڑھتے ہیں آپ؟ کوئی ڈاکومنٹری مل جائے مجھے تو میں دیکھتا ہوں وہ ضرور. اچھا. آپ نوجوانی میں بھی یا اس کے بعد بھی جو مشکل وقت بھی آتے تو ریلیکس ہونے کے لیے کیا کبھی گانا سنتے تھے یا فلم دیکھتے تھے؟ کچھ اس طرف رجحان بالکل نہیں تھا انٹرٹینمنٹ کی طرف؟ نہیں تھا بالکل. شکر ہے بور نہیں تھے، رنگین بھی تھا دماغ. مطلب زندگی میں حصے جمالیات کا بھی بہت ضروری ہے لوازمات میں. نہیں گانے وانے ہیں، مطلب یہ کہ سننے کا شوق تھا. کون پسند تھا آپ کو سنگر پاکستان میں؟ پاکستان میں، انڈیا میں، مطلب پاکستان میں تو اب جس زمانے میں سنا کرتے تھے، میڈم تھیں نور جہاں،
نسیم بیگم شاید نام تھا ان کا ایک, وہ